اہل علم کہتے ہیں کہ مستقبل بنانے کے لیے مستقبل بہترین ان لوگوں کا ہوتا ہے، اچھا مستقبل ان لوگوں کا ہوتا ہے جو خوابوں کی خوبصورتی پر یقین رکھتے ہیں۔ اچھا اور بیسٹ مستقبل بنانے کے لیے 4 عناصر ضروری ہوتے ہیں۔ پہلا عنصر کون سا ہے؟ سوچ۔ اگر آپ کی سوچ بڑی ہے، آپ کی سوچ ہی کے ذریعے آپ کی منزل کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ اگر سوچ بڑی ہے تو منزل بھی بڑی ہوگی، اگر سوچ چھوٹی ہے تو منزل بھی چھوٹی ہوگی۔ لہذا بڑا سوچیے۔ جو بندہ، جو شخص، جو انسان بڑا سوچتا ہے، بڑے خواب دیکھتے ہیں، اس کی منزل بھی بڑی ہوتی ہے، اس کی محنت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے سوچ کے ذریعے اس کو اس کی منزل عطا کرتا ہے۔ لہذا آج سے چھوٹا سوچنا بند کریں، بڑا سوچیں، کچھ ایسا سوچیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، زندگی کے اپنا مستقبل کچھ ایسا بنے جس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہو، بہت سارے لوگوں کو آپ سے فائدہ ہو۔ سوچ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے منفی سوچ، ایک ہوتی ہے مثبت سوچ۔ مثبت سوچ جو ہوتی ہے، مثبت جو سوچ ہوتی ہے، یہ ہمارے اچھا مستقبل کا تعین کرتی ہے، یہ ہماری زندگی میں خوبصورتی لاتی ہے، زندگی میں ایک یقین لاتی ہے، زندگی کا ایک سفر اور منزل کا ایک تعین کا ہمیں انتخاب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جو منفی سوچ ہوتی ہے، یہ نہ تو زندگی میں خوشیاں لاتی ہے، نہ یہ منزل کے تعین میں ساتھ دیتی ہے، بلکہ یہ ہر وقت ہمیں پریشانیوں کا شکار کرتی ہے، اور یہ ہر وقت ہمیں مایوسی کا شکار کرتی ہے، اور یہ ہر وقت ہمارے اندر ایک طرح کا تجسس پیدا کرتی رہتی ہے، ایک طرح کا خیال ہمارے دماغ میں رہتا ہے منفی سوچ سے کہ یار یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، یار زندگی میں ایسے مسائل ہوں گے، آگے جا کے ایسے پریشانیاں ہوں گے۔ ارے منفی سوچنا بند کریں، مثبت سوچیں گے تو آگے جا کے آسانیاں ہوں گی، مثبت سوچیں گے آگے جا کر منزل آپ کی آسان ہوگی۔ اچھا سوچیں گے، مثبت سوچیں گے تو آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے میں ہیلپ ملے گی، وہ نیچر، وہ قدرت آپ کی مدد کرے گی۔ تو پہلا جو عناصر تھا سوچ، اس میں سقراط سے اس نے سوال کیا کہ میرا مستقبل کیسا ہوگا۔ سقراط نے ایک کاغذ دیا، کہا کہ اس پر اپنے خیالات لکھو۔ اس شخص نے اپنے خیالات لکھے تو سقراط نے کہا جو آپ نے خیالات لکھے یہی آپ کا مستقبل ہوگا، جیسی سوچ ہوگی ویسا مستقبل ہوگا، جیسا مستقبل، اگر سوچ اچھی ہوگی مستقبل اچھا ہوگا، مستقبل جب اچھا ہوگا تو زندگی بھی کامیاب ہوگی، خوشگوار ہوگی۔ تو حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ وہی تمہارا خیال ہے، جو سوچ ہے وہی تمہارا خیال ہے اور وہی تمہارا مستقبل ہے۔ جو دوسرا عناصر جو ہے وہ ہے نظریہ۔ نظریہ بڑا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک دیانتداری سب سے بڑی چیز ہے، اور جو بددیانت شخص ہوتا ہے، جو منافق شخص ہوتا ہے، وہ دیانتداری کچھ سمجھتا ہی نہیں، اس کے نزدیک دیانت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ دیانت کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، وہ دیانت کو بس ایسے ٹال مٹول کے طریقے سے ایک غلط زاویے طریقے سے دیکھتا رہتا ہے۔ لہذا نظریہ بڑا ہونا چاہیے، سوچ بڑی ہونی چاہیے۔ اگر یہ 2 چیزیں بڑی ہوگی مستقبل آپ کا اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ یار تم بڑے گریٹ ہو، یار تم بڑے اچھے ہو، یار تم بڑے محنتی ہو، لہذا آج ہمارے ہاں یہ معاملہ الٹ ہے، ہم اس سے کسی اور معنی میں سمجھ لیتے ہیں، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو اچھا کہہ رہا ہے آپ اس کا شکریہ ادا کریں، اپنے اندر یہ احساس، اپنے اندر یہ خیال لے کریں یار یہ شخص مجھے اچھا کہہ رہے، کیا میرے اندر اچھائی ہے؟ نہیں ہے تو میں اپنے آپ کو اچھا ثابت کروں، نہیں ہے تو میں اپنے عادات کو تبدیل کروں، نہیں ہے اگر میرے اندر اچھائی نہیں ہے میں اپنی سوچ کو تبدیل کروں، اگر میرے اندر اچھائی نہیں ہے میں اپنے نظریے کو تبدیل کروں، اپنی سوچ کے اندر چینج لے کر آؤں۔ تو دوسری بات جو ہے اپنی صلاحیتوں پر یقین ہونا چاہیے۔ تیراک اس وقت تک دریا میں تیراکی نہیں کر سکتا جب تک اس کو اپنی صلاحیتوں پر یقین نہیں ہوتا۔ کوئی شخص پیلٹ اس وقت تک جہاز نہیں اڑا سکتا جب تک اس کو اپنی صلاحیتوں پر یقین نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے پرندے ہوا میں اس وقت تک نہیں اڑ سکتے جب تک انہیں اپنے پروں پر یقین نہیں ہوتا، جب تک انہیں اپنے آپ پر یقین نہیں ہوتا۔ اپنے اندر یقین پیدا کریں، اپنے اندر ایک یقین پیدا کریں، ہاں یار میں یہ کر سکتا ہوں، میں انسان دنیا میں کس لیے بنایا گیا ہے؟
سب سے پہلے انسان دنیا میں، اس لیے اللہ نے انسان کو کس لیے بھیجا دنیا میں؟ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، دنیا کو فتح کرے، اپنے آپ کو فتح کرے۔ یہ ہے انسان کی دنیا کا مقصد، اس لیے انسان بنایا گیا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین بہت ضروری ہے۔ اللہ کی ذات پر اگر آپ کا یقین کامل ہے تو آپ منزل کی طرف جانے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ آپ اگر اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے تو آپ کی سوچ بڑی ہوگی، آپ کا نظریہ بڑا ہوگا، آپ اپنے آپ پر آپ کو یقین ہوگا، اپنے رب پر یقین ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ پر بھی یقین رکھیں، اپنے رب پر بھی یقین رکھنا چاہیے، زمانے پر یقین ہونا چاہیے۔ یہ وقت ہمارا ہے یار، کوئی بات نہیں، یہ وقت ہمارا ہے۔ کل وہ بھی وقت تھا جب ہم اکیلے تھے، جب ہم تنہا تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا۔ آج یہ بھی وقت ہے کہ اللہ نے ہمیں دو دوست دیے، اللہ نے دو ہمارے دکھ درد بانٹنے والے دو ایسے دوست دیے جو ہماری باتیں سنتے ہیں، جو ہماری پریشانی حل کرتے ہیں، جو ہمیں ہر وقت ہمیں مشکلات میں ہمیں ایک ہی آسرا ہوتا ہے کہ یار یہ میرا دوست ہے، یہ میرا اچھا دوست ہے، یہ میرا اچھا ساتھی ہے، اچھا بھائی ہے، میں اس سے اپنے پرابلم، اپنی کوئی مسئلہ اس سے شیئر کروں گا تو یہ اس کا کوئی نہ کوئی حل مجھے بتائے گا۔ اس لیے یقین ہونا چاہیے۔ کوئی بات نہیں، وقت وہ بھی تھا، وہ بھی گزر گیا۔ آج اللہ نے آپ کو دو دوست دیے، کل 4 دے دے گا۔ ایک دن آئے گا پھر آپ کے ساتھ قبائل جوڑ جائیں گے، آپ اکیلے نہیں ہوں گے۔ تو تیسرا عنصر جو ہے عادات سب سے اہم چیز ہے۔ بھارت کے سابق صدر عبدالکلام صاحب بچوں کو پڑھاتے ہوئے آپ نے کہا کہ بچوں کو کہا کہ وہ شخص، کوئی بھی شخص زندگی میں، دنیا میں کوئی بھی شخص اپنا اچھا مستقبل نہیں بنا سکتا جب تک وہ اپنی عادات کو تبدیل نہیں کرتا۔ جب انسان کی عادات تبدیل ہوتی ہیں تو مستقبل اچھا خود بخود بن جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے عادات کو تبدیل کرنا چاہیے، اچھی عادات کو اپنے اندر لے کر آنا چاہیے، لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، اپنی قدر کرنی چاہیے، علم کی قدر کرنی چاہیے، دوستوں کی قدر کرنی چاہیے، اہل علم کی بھی قدر کرنی چاہیے، اپنے استاذوں کی قدر کرنی چاہیے، علم والوں کا لوٹا اٹھانا چاہیے۔ اگر ان لوگوں کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز نیچر بھی آپ کو خوش رکھے گی، وہ ذات بھی آپ کے ساتھ اچھا ہی کرے گی اگر آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کریں گے۔ بشرط یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اچھا ہونا ہوگا، اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی، اپنی عادات کو تبدیل کرنا ہوگا۔ عادات تبدیل ہوں گی تو مستقبل بھی اچھا ہوگا۔ عزت کرنے کی عادت ڈالیے۔ یہ نہیں کہ بس لوگ میری عزت کریں، نہیں، آپ بھی لوگوں کی عزت کریں۔ جب تک آپ لوگوں کی عزت نہیں کریں گے، لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے۔ جب آپ لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دیں گے، وہ ذات آپ کو چاہے انچاہی جگہ سے، جہاں سے آپ کا وہم نہیں ہوگا، جہاں سے آپ کا گمان نہیں ہوگا، وہاں سے آپ کو عزت کروائے گا، وہ ذات ضرور عزت دے گا۔ اس کے لیے کیا کرو؟ سب سے پہلے آپ کو عزت کرنی ہوگی، سب سے پہلے آپ کو لوگوں کی قدر کرنی ہوگی، سب سے پہلے لوگوں کا خیال آپ کو کرنا ہوگا۔ بعد میں لوگ بھی آپ کا خیال کریں گے، لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے، لوگ بھی آپ کے احساسات میں شریک ہوں گے، لوگ بھی آپ کی ہر مشکلات میں، ہر پریشانی میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ قدر کرنا سیکھیے، لوگوں کی قدر کریں، بڑوں کی قدر کریں، اپنے استاذہ کی قدر کریں، اہل علم کی قدر کریں۔ تو لوگوں کی جب قدر کرنا شروع کریں گے تو لوگ بھی پھر آپ کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیشہ اپنی اوقات یاد رکھیں، یہ بات بھی ضروری ہے عادات میں، قدر کرنا لوگوں کی، عزت کرنا لوگوں کی، اور اپنے اوقات کو یاد رکھنا، اپنی اوقات کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ جب مالک اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس ذات کی طرف سے آپ کو کوئی آپ کی محنت کی صلے میں، آپ کی محنت کے بدلے میں کوئی مقام عطا کیا جائے تو آپ فرعون نہ بن جائیں اس وقت، بلکہ آپ اپنے رب کے برگزیدہ بندہ بن جائیں اور عاجزی اختیار کریں۔ اللہ کے دربار میں سر جھکا کر کہیں یا باری تعالی، کل وہ بھی مقام تھا، کوئی نہیں میرے ساتھ تھا، کل میں مسائل، مشکلات، مختلف طرح کی مسائل، مشکلات، تکلیفوں میں گھرا ہوا تھا، آج میرے مالک تو نے مجھے یہ مقام دیا ہے، یہ سب تیری ہی عطا ہے۔ لہذا اس رب کا شکر ادا کریں، عاجزی اختیار کریں۔ عادات میں یہ چیز ضروری ہونی چاہیے، اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، اوقات ہر وقت انسان کو یاد رکھنی چاہیے۔ جو چوتھا عنصر ہے اچھا مستقبل بنانے کا، وہ ہے ملنے والے لوگ۔ انسان اپنی دوستی سے پہچانا جاتا ہے، دوستوں کے اٹھنے بیٹھنے سے، دوستوں کے ساتھ چلنے سے، دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے، بیٹھنے کھانے پینے سے، دوستوں کے ساتھ وقت اپنا گزارنے سے انسان پہچانا جاتا ہے کہ یار اس انسان کے دوست کیسے ہوں گے۔
جب انسان اپنے دوستوں سے اس طریقے سے اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اپنی دوستیوں اپنی نفرتوں کا مشاہدہ کریں. کہیں ایسا تو نہیں کوئی قدر کرنے والا انسان جو آپ کی قدر کرتا ہو بہت، آپ اسے کھو رہے ہوں، آپ اسے چھوڑ رہے ہوں، اور جو آپ کی قدر نہیں کرتا آپ اسے ایکسیپٹ کر رہے ہوں، آپ اس کے زیادہ قریب جا رہے ہوں. ایسا ہرگز نہ کریں. قدر کرنے والوں کی پہچان کریں، نہ قدر انسان کو چھوڑ دیں. قدر کرنے والوں کو کبھی نہ چھوڑیں. جو آپ کی قدر کرتا ہے آپ کو بھی چاہیے اس کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، اس کے احساسات، اس کے خیالات، اس کے سوچ، اس کے ہر طرح کے حالات میں اس کا ساتھ دیں، کیونکہ وہ آپ کی قدر کرتا ہے. اس کے دل میں آپ کی عزت ہے، آپ کے دل میں بھی اس کی عزت ہونی چاہیے. واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ انسان عجیب مخلوق ہے. انسان کی آدھی تقدیر اس کے ہاتھ پر لکھی گئی ہے، آدھی تقدیر کسی اور کے ہاتھ پر لکھی گئی ہے. وہ کیسے؟ جب انسان کسی کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے تو ہاتھ جو ملانے والا ہوتا ہے، تو جس شخص کے ساتھ وہ ہاتھ ملاتا ہے وہ شخص یا تو اسے آسمان کی بلندیوں پر لے جاتا ہے، یا پھر ان زمین کی پستیوں میں گرا دیتا ہے، یا پھر اسے بلندیوں تک لے جاتا ہے، یا پھر زمین کی پستیوں میں گرا دیتا ہے. جیسے آپ ایک خوشبو کی دکان پر جاتے ہیں، چاہے آپ خوشبو نہیں لیتے، نہیں خریدتے، جب آپ اس دکان سے باہر نکلتے ہیں آپ کے کپڑوں میں خوشبو، اس کی سمیل، اس کی خوشبو، اچھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. اس طرح جیسے آپ کوئلے کی دکان پر جاتے ہیں، آپ کوئلہ بھلے نہیں بھی خریدتے، جب آپ اس دکان سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کے کپڑوں پر اس کوئلے کے کہیں نہ کہیں جگہ سے داغ لگ ہی جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں جگہ سے اس کوئلے کی کالک آپ کے کپڑوں پر لگ جائے گی. ایسے ہی قدر دینے والے بنیں، لوگوں کی قدر کریں، ان لوگوں کی قدر کریں جنہیں آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کی ہے. آپ کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کریں جو آپ کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں. تو اپنے خیالات کے پہرے دار بنیں. بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کے دروازے پر ایک دربان بیٹھائے رکھو ہر وقت، تاکہ آپ کے اس دربان کو معلوم ہونا چاہیے آپ کے جو دل و دماغ میں جو خیالات آتے ہیں اور جاتے ہیں، ان خیالات کا آپ کے دربان کو معلوم ہونا چاہیے. اگر خیالات اچھے ہوں گے تو آپ کو مستقبل اچھا ہوگا، خیالات اچھے ہوں گے آپ کی سوچ اچھی ہوگی، خیالات اچھے ہوں گے آپ کا نظریہ اچھا ہوگا، خیالات اچھے ہوں گے آپ کی عادات اچھی ہوگی. اگر خیالات بھی برے ہوں گے، نہ آپ کی سوچ اچھی، نہ آپ کا نظریہ اچھا، اور نہ ہی آپ کی عادات اچھی ہوں گی. لہذا اپنے خیالات، اپنے دل کے دروازے پر ایک دربان بٹھائیں جو آپ کے خیالات کو دیکھتا رہے، کیسا خیال آ رہا ہے اور کیسا خیال جا رہا ہے. لہذا اپنے حال کو بدلیے، مستقبل خود بخود بدل جائے گا. اس رب پر، اس ذات پر کامل یقین کر کے اپنے حالات کو بدلیں انشاءاللہ.